اولیاء اللہ سے مدد مانگنا، ان کی درگاہوں کو آواز لگانا، ان کی نیاز اور نظر دینا، اس پر احمد رضا کی کتاب ہے اس کے اثبات میں، اس کا نام ہے الامن والعلا فی دافع البلا۔ الامن والعلا فی دافع البلا، درود تاج میں دافع البلاء والوباء والقحط والالم۔ فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد نے اس کے پڑھنے سے منع فرمایا۔ درود تاج کی کوئی حقیقت نہیں، درود تاج کی کوئی سند نہیں، درود تاج کا کوئی ثبوت نہیں، اس کے پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، ایمان چھٹ جائے گا۔ ہم درود پڑھنے میں کسی پیر کے محتاج نہیں ہیں، ہم درود کے مسئلے میں مستشار ہے، مالا مال ہے۔ حضرت نے ہماری نماز تک میں درود مقرر کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود تاج ہے، درود لکھی ہے، اور درود مائی ہے، اور درود ناری ہے، ایتھے دا میڈین کمپنی جاپان، خرافات لایا دیا، لکھی پکھی کچھ نہیں، ایسے ہی ڈکوسلے ہے، امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، درود ابراہیمی سے ہٹانے کی سازش ہے۔ آسان سوال کرتا ہوں، درود ابراہیمی میں کس چیز کی کمی ہے کہ آپ اور درود پڑھ رہے ہیں؟ مجھے وہ کمی بتاؤ، وہ کون سی خیر و برکت ہے، وہ کون سا دفع بلا ہے جو درود ابراہیمی کے ذریعے نہیں ہو سکتا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، قولوا اللہم صلی علی محمد۔ ہم کٹر سنی ہے، ہم سنت پر جان دیتے ہیں، لوگوں کی سنیت نہیں، شرک اور بدعت رلی ملی ہے۔ تو حضرت گنگوئی سے سوال ہوا، آپ نے کہا درود تاج کا یہ حصہ نہ پڑھنے کا قابل ہے، جو الفاظ معصورہ کے مطابق ہے وہ ٹھیک ہے۔ حضرت کا جواب بڑا اعتدال کا تھا، حضرت کی جگہ فقیر ہوتا تو کہتا کہ درود تاج بے سند، بے ثبوت، بے برہان ہرگز نہ پڑھا جائے، لیکن حضرت گنگوئی نے کہا یہ حصہ دافع البلاء والوباء والقحط والالم، یہ تو نہ پڑھا جائے۔ اور جی خان صاحب بریلوی جوش میں آ گئے، وہ تو شرک کا ٹھیکیدار تھا، اس نے کتاب لکھ ڈالی الامن والعلا فی دافع البلاء، یہ اس کے جواب میں۔ محقق الاثر امام اہل سنہ فخر دیوبند مفخر احناف حضرت اقدس مولانا سرفراز خان صاحب شفاهم اللہ شفاء عاجلا وکثر اللہ امثالہم واتباعہم، حضرت شیخ نے اس کے جواب میں جو مسئلہ لکھا ہے اس کا نام ہے دل کا سرور، دل کا سرور، وہ اس کے جواب میں الامن والعلا کا جواب لکھتا ہے۔ کوئی کتاب بڑے بدعتی کی ایسی نہیں جس کا جواب سرفراز خان نے نہیں دیا۔ ہمارے استاد مولانا بن نوری فرماتے ہم کام کے دیوبندی ہے، سرفراز خان ہم نام کے دیوبندی ہے، سرفراز خان کام کا دیوبندی۔ ان کا نام آتے ہی حضرت کھل پڑتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ میں نے مولانا سرفراز کو جا کے کہا کہ ہمارے استاد یہ کہتے ہیں، مولانا خوشی سے رو پڑے، کہا حضرت کی مہربانی ہے، ان کا حسن ظن ہے۔ اور مولانا سرفراز نے مسئلے سماع الموتیٰ کے بیان میں کہا ہے کہ اس وقت پورے ہندوستان پاکستان میں میرا مطالعہ سب سے زیادہ ہے، مخالف موافق سب سے زیادہ ہے، سوائے مولانا یوسف بن نوری کی، کہ ان کے وسائل بہت زیادہ تھے، ان کے ہاتھ بہت طویل تھے اور ان کے مطالعے تک میں نہیں پہنچ سکتا، باقی اپنے پرائے سب سے میرا مطالعہ زیادہ ہے۔ مولانا نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس
اے ایمان والو بے شک مشرک ناپاک ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں اعیانہم نجست کالکلاب والخنازیر۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اعیانہم نجست کالکلاب والخنازیر، مشرک کا جسم ایسا پلید ہے جیسے کتے کا جسم اور جیسے خنزیر کا جسم۔ وقال الحسن، حسن بصری نے کہا من صافحہم مشرکا فلیتوضا، جو بدعتی و مشرک سے مصافحہ کرے وہ پھر اپنا ہاتھ دھو لے صابن اور گرم پانی سے۔ یہ ہاتھ نہیں دھوتے، یہ گلے ملتے ہیں، ان کے گلے اور سینے جہنم میں جلیں گے۔ تفسیر قرطبی ذیل الآیہ، میرے نسخے میں جز 8 صفحہ 103۔ والجمہور علی ان ھذا علی التشبیہ اے ہم بمنزلۃ النجس او کالنجس لخبث اعتقادہم وکفرہم باللہ۔ اعتقادی نجاست تو یقیناً ہے۔ اے ایمان والو انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرک لوگ گندے پلید ہے۔ اور یہ مشرک نہیں ہے جو درگاہوں سے مانگتے ہیں، اور یہ مشرک نہیں ہے جو مختلف پیروں کو حاجت روا و مشکل کشا کہتے ہیں۔ یہ غوث اعظم نام کس نے رکھا ہے؟ اور یہ فلاں بیڑا پار اور بیڑا پکو، معین الدین اجمیری اور زمین و آسمان تیری، یہ تمام بدعتی اس پر متفق ہے۔ اولیاء اللہ سے مدد مانگنا، ان کے درگاہوں کو آواز لگانا، ان کی نیاز اور نظر دینا، اس پر احمد رضا کی کتاب ہے اس کے اثبات میں، اس کا نام ہے الامن والعلا فی دافع البلا۔ الامن والعلا فی دافع البلا، درود تاج میں دافع البلاء والوباء والقحط والالمی۔ فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد نے اس کے پڑھنے سے منع فرمایا۔ درود تاج کی کوئی حقیقت نہیں، درود تاج کی کوئی سند نہیں، درود تاج کا کوئی ثبوت نہیں، اس کے پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، ایمان چھٹ جائے گا۔